السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے، جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو جب مسلمان فرائض کو ادا کرے، پھر تقرب اللہ کے حصول کے لیے نفل عبادتوں کو بھی بجا لانے کی کوشش کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور ہر کام میں اس کے معاون و مددگار بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ سنتا ہے تو سننے میں اسے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے اور وہ خیر ہی کی بات سنتا ہے۔ سبحان اللہ، حق ہی کو قبول کرتا ہے اور باطل اس سے دور ہو جاتا ہے۔ جب وہ اپنی آنکھ اور دل سے دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور اس میں وہ اللہ کی تائید اور توفیق کے ساتھ ہدایت و بصیرت پر ہوتا ہے، اور وہ حق کو حق اور باطل کو باطل دیکھتا ہے۔ جب کسی چیز کو پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوت کے ساتھ پکڑتا ہے، اور اس کی یہ پکڑ حق کی حمایت کے لیے ہوتی ہے، اور جب وہ چلتا ہے تو اس کی یہ چال اللہ تعالیٰ کی اطاعت، طلب علم یا اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ اس کا اپنے ظاہری اور باطنی اعضاء کے ساتھ عمل اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور توفیق اور قوت کا رہن منت ہوتا ہے۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق میں حلول کر جاتا ہے یا اپنی مخلوق میں کسی کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے۔